حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سونے کی بنی ہوئی وہ جولری پہنی ہوئی تھی، سونے کے بنے ہوئے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اکنزن ہوا، کیا یہ سونے کے زیورات کا استعمال کرنا یہ وہی کنز اور خزانہ ہے جس کی وعید قرآن میں سنائی گئی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اور پھر آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جو سونے اور چاندی کی تختیاں اور وہ گولڈ اور سلور جو تم جمع کرتے ہو، اسے ان تختیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا انہیں۔ جب وہ بالکل گرم ہو جائے گی تو فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، جو مال جمع کرتے رہے، ان کی پیشانیاں ان کو داغا جائے گا ان تختیوں سے، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، سائیڈوں کو، اور ان کی پشت کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ان سے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جو تم جمع کرتے تھے اب اس کی سزا، اس کا بدلہ چکھو۔ تو صحابیات نے یہ آیت تو سنی ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، تو ان کے مالوں کو جہنم کے آگ ان تختیوں کو گرم کر کے ان کے جسم پر داغ لگایا جائے گا۔ اور 3 جگہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، پیشانی وہ ان کو اس کو تپایا جائے گا، اس کو داغا جائے گا، سائیڈوں کو اور پشت کو، اس لیے کہ فقیر 3 طرف سے آتے ہیں، محتاج آدمی 3 طرف سے آتے ہیں، یا تو سامنے ہوگا یا سائیڈ پر ہوگا یا پیچھے ہوگا۔ تم نے ایک کا بھی خیال نہیں کیا، تمہارے آگے جو فقیر تھا اس کا بھی خیال نہیں کیا، تمہارے دائیں بائیں جو غریب تھے تم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا، تمہارے پیچھے جو غریب تھے تم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا، تو ان اطراف سے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو حضرت ام سلمہ ڈر گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ میں سونے کی یہ جولری اور یہ زیورات یہ میں پہنتی ہوں، تو کیا یہ وہی خزانہ ہے، یہ وہی کنز ہے، یہ وہی مال جمع کرنے کے حکم میں ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور وعید سنائی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ سوال کیا انہوں نے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، پر جو مال یعنی جو سونا چاندی عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ نصاب تک پہنچ جائے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، جس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو وہ اس مقدار تک پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، یعنی عورت کا سونا نصاب تک پہنچ جائے، جو کل آپ کے سامنے میں نے بیان کر چکا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے
سونے کا نصاب بیان کیا، وہ ہے 20 دینار، جو ہمارے یہاں 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کا نصاب بیان کیا 5 اوقیہ چاندی، جو 200 درہم بنتے ہیں اس زمانے کے، جو آج کل ہمارے حساب سے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہیں۔ تو جو نصاب تک سونا پہنچ جائے وہ زیورات جو عورت استعمال کرتی ہے، اور اس میں سے اس کی زکوٰۃ دے دی جائے۔ یہ مسئلہ کل میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عورت کے پاس سونا ہو 7.5 تولے سے کم، چاندی ہو 52.5 تولے چاندی سے کم، اور تھوڑے بہت پیسے ہو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو، لیکن ان سب کو ملایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ کل بتا چکا ہوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ دے دی جائے فلیس بکنز، تو وہ اس کنز میں نہیں، یعنی قرآن میں جس کنز کا ذکر کیا گیا ہے، جس خزانہ جمع کرنے سے ڈرایا گیا ہے، یہ اس حکم میں نہیں ہے۔ اس وعید سے وہ عورت اور وہ جس کے پاس سونا یا چاندی ہو وہ نکل جائیں گے اس سے۔ لہذا حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ عورتوں کے پاس جو سونا ہو، جو زیورات ہو، اس کو اس کی زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی۔ یہ روایت امام مالک نے بھی ذکر کی ہے، امام ابو داؤد نے بھی۔ یہاں اور بھی روایات ہے، میں نے صرف ایک روایت پڑھی ہے۔ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، لیکن میں ذرا تفصیل سے دوبارہ بیان اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ بات ذرا مزید واضح ہو جائے۔ کل ایک ہمارے دوست نے یہ سوال کیا تھا، تو اس مسئلے میں کہ عورت کے جو زیورات ہے ان پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے بیان کیا کہ نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا ہو تو ویسے ہی دینا پڑیں گے، 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے دینی، اور اگر سونا کم ہو 7.5 تولہ سے لیکن ساتھ میں کچھ پیسے ہو اور وہ دونوں ملائے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر سونا اور چاندی اس کے زیورات، وہ چاہے عورت خاتون استعمال کرتی ہو اس زیورات کو یا استعمال نہ کرتی ہو، ہر صورت میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر نصاب پورا ہو چکا ہے اور سال گزر چکا ہے۔ جو شرائط ہیں وہ شرائط پورے ہو چکے ہیں، چاہے وہ سونا استعمال کرے یا استعمال نہ کرے، ہر صورت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ وعید سنائی ہے کہ اس جہنم کے عذاب سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے سونا اور چاندی جمع کرنے والے اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو بھی وعید سنائی ہے۔ اور یاد رکھے وعید نفلی کام پر نہیں سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب کی وعید اس کام پہ سناتے ہیں جو تارک فرض ہو، جس نے فرض چھوڑا ہو، جس نے فرض یا واجب کام چھوڑا ہو اس پر وعید ہوتی ہے، نفلی کام کے چھوڑنے پہ وعید نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صدقہ نہیں دیتا، صدقہ دینا نفل ہے، تو اس پر جہنم کی وعید نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ زیور سونے کے چاہے استعمال ہو یا نہ ہو۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہ تخصیص نہیں کی ہے احادیث میں کہ عورت وہ سونا چاندی استعمال کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، بلکہ یہاں تو اس حدیث میں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا کنت البس اوضاحا من ذهب، کہ میں سونے کے زیورات پہنتی تھی، معلوم ہوا وہ استعمال کرتی تھی۔
تو استعمال شدہ جولری کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ استعمال شدہ جولری جو میری ہے اور وہ میں نے جو سونا رکھا ہوا ہے، کیا وہ بھی اس وعید کے حکم میں ہے جو لوگ سونا جمع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نصاب تک پہنچ جائے اور زکوٰۃ دے دی جائے تو تم اس وعید سے نکل جاؤ گی، جو بھی ہو وہ اس وعید سے نکل جائے گا۔ تو یہ نفلی کام پہ تو یہ وعید نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا خود فرما رہی ہے میں پہنتی تھی۔ معلوم ہوا جو جولری استعمال میں ہو، پہنی جاتی ہو، اس پر بھی عورت کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو سونا یا چاندی وہ چاہے جولری کے شکل میں ہو، زیورات کے شکل میں ہو یا زیورات کے شکل میں نہ ہو، مثال کے طور پر جو سونے اور چاندی کی کسی کے پاس جو آج کل وہ سکے ہوتے ہیں یا وہ بسکٹ ہوتے ہیں، اگر وہ سکے کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب پورا ہو جائے، سال پورا ہو جائے، چاہے وہ زیور بنے ہوئے ہو، چاہے وہ زیور استعمال میں ہو، چاہے وہ زیور استعمال میں نہ ہو۔ قرآن نے اس کی تخصیص نہیں کی ہے، حدیث نے اس کی تخصیص نہیں کی ہے کہ اگر تم سونا چاندی استعمال کرتی ہو تو پھر تمہیں زکوٰۃ نہیں دینی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے زیورات میں، سونے چاندی میں نصاب تک پورا پہنچ جائے، سال گزر جائے، زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ استعمال کرے یا استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جو جولری ہے وہ چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، بعض جولریاں سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ڈائمنڈ وغیرہ ہے، قیمتی پتھر ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کے ذاتی استعمال کے لیے ہے، خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آیا، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلہ بھی نہیں کیا اس نے، یہ نہیں ہے کہ جی ڈائمنڈ اپنے گھر میں رکھ لیے 2-3 کی چلو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی مجھ پر، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے۔ کسی کے پاس انگوٹھی ہے سونے چاندی کی نہیں ہے، اس میں ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، ہیرا لگا ہوا ہے، قیمتی پتھر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ لیکن سونا اور چاندی چاہے ذاتی استعمال کی ہو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، یہ فرق سمجھ لے۔ باقی چیزیں جو ذاتی استعمال کی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گھڑی ہے ذاتی استعمال کی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنی قیمتی گاڑی ہے آپ کے پاس، بعض لوگ بہت قیمتی گاڑیاں رکھتے ہیں، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار پاؤنڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، وہ تو بہت، وہ سونا بھی اس کے پاس اتنا نہیں ہوگا جتنی قیمتی گاڑی ہے اس کی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا کسی کا گھر ہے ذاتی استعمال کا اور بہت قیمتی گھر ہے، اس گھر میں بہت قیمتی فرنیچر ہے، اعلیٰ قسم کی چیزیں رکھی ہے اس نے، سونا اور زیورات اتنے نہیں ہیں اس کے پاس جتنے گھر کی دیگر چیزیں قیمتی ہیں، لیکن وہ ذاتی استعمال کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھ لینا چاہیے۔ سونا اور چاندی کو اللہ پاک نے قرآن میں اور حضور پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس کو جو ذکر کیا ہے وہ دوسری چیزوں کے طور پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے کہ سونا اور چاندی کو ضروری ہے کہ اس میں سے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی آپ کو، چاہے آپ استعمال کریں چاہے استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔